مجھے کوئی کہتا نا تم سپریم کورٹ کی ہائیسٹ جج بن جاؤ تو میں معذرت کر لیتی کہ اللہ کے بعد میں نے فیصلے کرنے. نو، میں کیا جواب دوں گی اپنے اللہ کو کہ میں غلط فیصلہ کر کے آئی ہوں دنیا میں. میں تو معافی مانگ لیتی, میں تو ہٹ جاتی اس منصب سے. مجھے کوئی ایسا منصب دے دیتا, علماء دین کا لیبل لگا دیتا کوئی, تو میں تو معافی مانگ لیتی. یقین کریں, میں میڈیکل کالج میں جب میں انیٹمی میں جب ٹیچ کرتی تھی ایز ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر, تو میں جب امتحان لے رہی ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کا, یقین کریں کہ مجھے نمبر لگاتے ہوئے اتنی مشکل ہوتی تھی کہ کیا میں زیادتی تو نہیں کر رہی اس کے ساتھ, میں فیل تو نہیں کر کے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, یا جس کو میں نے فرسٹ کیا ہے جو سیکنڈ آیا ہے کیا وہ فرسٹ تو نہیں آنے کے قابل. مجھے اتنا زیادہ اس کا دھیان ہوتا تھا کہ یہ میرے سے پوچھ گچھ ہونی ہے کہ تم نے کیسے یہ نمبرنگ کی تھی. تو اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بھی میں کافی خوفزدہ ہوتی تھی کہ میں صحیح نمبرنگ کر دوں. تو علماء دین جو یہاں پہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, they are supposed to talk, they are supposed to lead the people. ایک گروپ, جیسے کہ قرآن میں آیتیں نہیں کوٹ کر سکتی, لیکن میں نے اس کو اتنا پڑھا ہوا ہے کہ مجھے یاد آتے ہیں پھر ریفرنسز, لیکن میں وہ غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتی. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بستی میں یا ایک جو پاپولیشن ہے اس میں ایک سیکٹر آف جو ہیں لوگ, ان کو الگ ہو جانا چاہیے اور ان کو ایز یعنی ایسکورٹ کرنا چاہیے, ان کو رستہ دکھانا چاہیے دین کا صحیح رستہ. اور وہ ایک گروپ آف پیپل ہونا چاہیے جو آپس میں اکٹھے ہوں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس عوام کو کیسے لے کے چلنا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہوں یہاں پہ, اور یہاں پہ نمائندے ہیں, نمائندوں کا منصب انہوں نے لیا ہوا ہے, مگر وہ کیسے اللہ کو جواب دیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اتنی پستی پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں, جتنی پاکستان میں اخلاقی پستی ہے شاید ہی کسی اور ملک میں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ مجھے کبھی جج بننا پڑتا تو میرے تو ہاتھ کانپ جاتے, اور میں یہ کبھی بھی مطلب کہ میں اتنا یہ جو بھاری بوجھ ہے میں اٹھا ہی نہ سکتی, کبھی نہ لیتی. تو آج کے جو ججز ہیں, آج کے جو مولانا ہیں, آج کے جو فیصلہ ساز ہیں, جو آج جو لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرنے والے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پورے احسن طریقے کے ساتھ نبھا رہے ہیں؟ مجھے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کورٹ کچہری کے چکروں میں, اللہ کا شکر ہے کہ میں زیادہ نہیں گئی. ہمارے والد, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت بڑے افسر تھے اور پاکستان ایئر فورس کی پہلی پریڈ 23 مارچ کی انہوں نے کمانڈ کی تھی. ہی واز اے بریلینٹ ایئر فورس آفیسر. تو انہوں نے جب ہم ہائی کورٹ کے پاس سے کسی سڑک پہ سے گزرتے تھے نا, تو ہمیں ہارن نہیں بجانے دیتے تھے. کہتے تھے آپ کو پتہ ہے یہ بڑا سیکریڈ علاقہ ہے, یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد یہاں پہ لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ نے یہاں ہارن نہیں بجانا, بڑی تمیز سے یہاں سے گزرنا. اتنا احترام ہمیں وہ سکھا کے گئے, عدالتوں کا. ٹھیک ہے, یقین کریں ہم وہ جو مال روڈ اور اس کے آس پاس کی سڑک ہے, ہم ہارن نہیں بجاتے, میں آج بھی وہاں ہارن نہیں بجاتی. تو یہ تقدس ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ تو بہت مقدس جگہ عدالتیں ہیں. اب میری پروموشن کا مسئلہ تھا, کسی نے فیک سرٹیفکیٹ بنا کے اور وہ میرا منصب جو تھا وہ اس نے اٹھا لیا میرے سے. پبلک سروس کمیشن میں اس نے فیک سرٹیفکیٹس دلوائے, کیونکہ میری جو اپوننٹ تھی اس کا ہسبینڈ بیوروکریسی میں تھا. ٹھیک ہے, میں بھی یوز کر سکتی تھی غلط ذرائع, لیکن مجھے اپنے اللہ پہ بہت یقین ہے کہ شاید میری قسمت میں نہیں ہے, اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو وہ میں نے پھر کیس کر دیا کہ جی میں لیگلی تو میں اس کی حقدار ہوں اس منصب کی. تو وہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہائی کورٹ میں. آپ یقین کریں کہ بیوروکریسی میں ان ہونے کی وجہ سے جس دن وہ ڈیٹ تھی اس دن میری فائل غائب ہو گئی, فائل ہی نہیں مل رہی. اور ایسے ہی فائلوں کو آگ لگتی ہے, ایسے ہی دستاویزات جلائی جاتی ہیں. ہاں, وہ فائل ہی نہیں مل رہی. اب میں نے کیا کیا کہ میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی نا,
میں وہاں تک گئی, وہ رجسٹرار نے میں نے کہا مجھے بتائیں کہاں ہوتی ہیں فائلیں, مجھے لے کے جائیں, میرا تو کیس ہے, مجھے کیوں نہیں آپ نے رکھا آج, میرا تو کیس تھا. میں رجسٹرار کے ساتھ ادھر ادھر وہ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا رہا, جی ادھر ہے ادھر ہے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ پریشر میں ہے بیچارہ, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے اس کو پریشر آئے میں. میں وہاں پہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہیڈ آف ہائی کورٹ ہیں وہ یہاں پہ ہیں موجود, جو جسٹس یا whoever was there. انہوں نے کہا ہاں جی وہ اس کورٹ میں اس وقت ہیں. میں نے کہا ان کی گاڑی کدھر ہے؟ تو مرسیڈیز ان کی کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ ہے ان کی گاڑی. میں نے کہا اسی گاڑی میں بیٹھ کے جانا نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی اسی گاڑی میں جانا ہے. میں نے کہا میں یہاں اس گاڑی کے آگے کھڑی ہوں. وہ نکلیں گے پوچھیں گے نا بی بی کیوں میری گاڑی کے آگے کھڑی؟ میں کہوں گی جی میں نے نہیں ہلنا, آپ میرے اوپر سے گاڑی گزار دیں یا میری فائل نکال کے دیں. انہوں نے میری فائل غائب کی ہے. ٹھیک ہے, میں وہاں جا کے گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی. اب کیونکہ میں اناؤنس کر چکی تھی کہ میرا مقصد کیا ہے یہاں کھڑے ہونے کا. میں نے کہا تم نے مجھے ہاتھ لگایا نا, وہ سیکیورٹی کے لوگ آئے, میں نے کہا مجھے ہاتھ لگایا نا تو میں نے یہاں شور مچا دیا, خاموشی سے کھڑے رہو, میں یہاں کھڑی ہوں, آئی ایم ویٹنگ. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنے بھی ہیں میں یہاں کھڑی ہوں. اب وہ خبر پھیل گئی, اندر خبر گئی ہوگی نا جسٹس صاحب کو کہ جی ایک خاتون ہے اور وہ کھڑی ہے وہاں پہ اور اس کی فائل نہیں مل رہی. within 30 minutes 30 منٹ کے اندر رجسٹرار صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی میڈم آپ کی فائل تو مل گئی. Can you believe this؟ یہ اس احاطے میں ہو رہا تھا جس کے باہر ہمارا باپ ہمیں ہارن نہیں بجانے دیتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کیس میں میں خود جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور میں وہاں کے رنگ دیکھتی تھی کہ یہ بلڈنگ تھی, یہ سلسلہ تھا جس کے باہر ہمارا باپ ہمیں ہارن نہیں بجانے دیتا تھا. یہ وہ علاقہ تھا, کیونکہ وہاں پہ مرے ہوئے لوگوں کی بسیدہ فائلوں کے اعلانات ہو رہے ہوتے تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. وہ پتہ نہیں مر کھپ گئے, کہاں گئے, کیا ہوا. اور وہ اتنا لمبا گیا کیس, وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. وہ خاتون ریٹائر بھی ہو گئی, اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا, وہ ریٹائر ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. میں ابھی تک ہمارا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو میں نے پھر چیلنج کیا ان سپریم کورٹ کہ حقدار تو میں تھی. یعنی وہ اتنا لمبا کیس چلا ہے اور ابھی بھی وہ فائل ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے. اور یہاں پر یہ بھی ایک جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. obviously وہ سروس تو ختم ہو گئی, میری زندگی ختم ہو گئی اس کیس کے پیچھے. رشوت میں نے نہیں دی, کہ نہیں یہ نہیں میں دے سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی ایک لیسن ہے کہ جب آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنی تگ و دو اپنی ایفرٹس کرتے ہیں تو تب دیکھیں وہ فائل کبھی بھی نہیں آپ کو مل سکتی تھی اگر آپ اپنی تھوڑی سی آواز بلند نہ کرتی, آپ اپنے حق کے لیے ڈٹ کے کھڑی نہ ہوتی. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں, آپ کو فالو کرتی ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, انسپائریشن ان کو ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں 2-2 3-3 مہینے کی ججوں کو کیوں ملتی ہیں؟ وہ جی کیس اب نہیں لگ سکتا کیونکہ جج صاحب تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں 3 مہینے کی. ٹھیک ہے, پھر ان کو مطلب پھر اسپرنگ ہالیڈیز ہیں, پھر اللہ جانے کون کون سی ہالیڈیز ہیں, پھر آپ کا کیس نہیں لگا جی جج صاحب کہیں بزی ہیں. ٹھیک ہے, فیصلہ آباد یا اور میں ان دنوں فیصلہ آباد اپوائنٹڈ تھی, وہاں سے چل کے آنا, چھٹی لینا, اور جی وہ جج صاحب تو ویٹ کر رہے ہیں. کسی کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہے اس بلڈنگ, اس احاطے میں, وہ جو ہائی کورٹ جس کو کہتے ہیں, کسی کی تکلیف کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں بہت ڈیسپریٹ ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ کیس میرا جب لگنے لگا نا تو جج صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میرا کیس کی باری آنے لگی ہے, جج صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہ جی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ جی اب ڈیکور ہے جی, عدالت کا ڈیکور ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا. تو مجھے تو نہیں پتا ڈیکور کیا ہے, میں تو ایک عام
عورت ہوں نا, بالکل ایک لے پرسن ہوں نا اکارڈنگ ٹو دا کورٹ. مجھے تو کورٹ کے ڈیکور کا نہیں پتا. بالکل. یا تو جب میں اس ہال میں آئی ہوں آپ مجھے بتا کے بھیجیں, ٹھیک ہے, کہ جی آپ نے جب جج کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر سب مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے ہاتھ کھڑا, پھر سب مر جاتے ہیں, مطلب یہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, سب کی آواز جو ہے وہ. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا مسٹر جسٹس آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. اس نے مجھے گھور کے دیکھا, یہ کیا, میں تو کھڑا ہو گیا ہوں, میں تو اللہ کے بعد یہاں اللہ ہوں, نعوذ باللہ, تو یہ کیسے بول پڑی ہے. اس نے مجھے گھور کے, بھاگے آئے بہت سارے لوگ, وہ میرا وکیل بھی. جب جج کھڑا ہو جائے نا پھر کوئی نہیں بول سکتا, کوئی نہیں. میں نے کہا کیوں, خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالیٰ ہے, نعوذ باللہ, کیوں نہیں بول سکتا, مجھے ریزن بتاؤ, میں افیکٹڈ ہی ہوں, کیوں نہیں بول سکتا. تو اس کے بعد وکیل صاحب آئے, وہ جج صاحب تو چلے گئے, اور وکیل صاحب آئے, کہتے ہیں وہ جج صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اندر گئی ہوں تو مجھے کہتے ہیں ایک تو ہمارے عوام فلمیں دیکھ دیکھ کے نا اس عدالت, ہر عدالت کو فلمی عدالت سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ بول سکتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ جج صاحب, مجھے جج صاحب فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی آپ فلمیں دیکھ کے تو آپ ڈائلاگ بول رہی ہیں وہاں پہ, یہ فلمی عدالت نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں تو فلمیں نہیں دیکھتی, تو مجھے تو نہیں پتا فلمی عدالت اور اس عدالت میں کیا فرق ہے, آپ مجھے سمجھا دیں. میں تو اپنا ایک رائٹ لینے آئی ہوں, اور یہ کئی سال ہو گئے ہیں اس کیس کو چلتے, تو مجھے بتائیں تو صحیح کہ میرا اگلی باری تھی میرے کیس کی, اور آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں کہ آپ کو کوئی ضروری کام پڑ گیا. تو میرے لیے تو میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے, میں اتنی دور سے چھٹی لے کے آئی ہوں, ٹریول کر کے آئی ہوں. تو آپ, پھر انہوں نے وہ فائل منگوائی, اور پتہ نہیں کیا اس میں تھوڑا بہت کار کر کے تو جسٹ وینٹ اپ. اور اس کا فیصلہ آج بھی نہیں آیا؟ آج بھی نہیں ہوں. اور کتنے سال بیت چکے؟ میں آئی واز ویری ینگ, میں اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر تھی. آئی تھنک یہ شاید 90s کی کوئی بات ہے یا 2001 کی بات ہو. تقریباً 30 سال, 25 سے 30 سال تک وہ ادھر ہی ہے کیس ابھی. اور ہمیشہ ہمارے عدالتوں کے فیصلے تب آتے ہیں کہ جب لوگوں کے نماز جنازہ بھی پڑھی جا چکی ہوتی ہے, ان کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, اب ایک اور کیس ہے میرا. جی. میری امی نے مجھے ایک پلاٹ دیا تحفے میں, کہ یہ میری بیٹی کو میں نے تحفے میں دیا. اب وہ میں نے بیچنے کی کوشش کی. اب وہ بیچنے میں وہ جو اندر جو پراپرٹی ڈیلر تھا وہ قبضہ گروپ کے ساتھ ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سنے ہوں گے, وہ جو ادھر پی آئی اے کالونی اور ادھر جوہر ٹاؤن اور ادھر جو قبضہ گروپ ہے, ایک آپ نے سنے ہوں گے ان کے نام. جی جی. وہ کیا نام ہے, نہیں پتہ نہیں, کھے سے کوئی نام ہے. اینی ویز وہ انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جو بھی لوگ تھے وہاں پہ فیصلہ کرنے والے, وہ ڈیلے کر کے یہ بات ہے 1994 کی. ٹھیک ہے. 30 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو چلتے, اور وہ اب وہ بھی کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے, اور اس کا بھی فیصلہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ نہیں. وہ فرسٹ ہینڈ میری ماں نے وہ پلاٹ خریدا جب پی آئی اے کالونی بنی, اور اس کو میری ماں نے فرسٹ ہینڈ ہی میرے نام شفٹ کیا, اور اس کے باوجود آئی ہیو لاسٹ دا پلاٹ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ان قبضہ گروپ کے نام تو بتائیں نا, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو. مجھے بھول گیا, پتہ نہیں کیا نام تھا, مجھے تو بھول ہی گیا. نہیں تو ہمیں تو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں نا کہ آپ بھی چلے انفلوئنسر ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اور اچھا اثر و رسوخ ہے, ساری چیزیں, ایک اچھے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. اس کے باوجود اگر آپ جیسے لوگ, یعنی وہ جو گروپ مارا جا سکتا ہے اگر آپ جیسے لوگوں کے, تو پھر یہ غریب لوگ, ان کو تو کیڑے مکوڑے. بالکل کیڑے مکوڑے ہی ہیں. اگر میں جتنی اسٹرانگ فیملی سے ہوں, بالکل مجھے آئیڈیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو قبضہ گروپ ہے اس کے آدھے لوگ نون لیگ سے الیکٹ ہو جاتے ہیں, اور آدھے لوگ پی ٹی آئی سے الیکٹ ہو گئے.
ادھر کی حکومت آئی تو وہ گروپ کام کر رہا ہے اور ادھر کی حکومت آئی تو وہ گروپ کام کر رہا ہے، تو آپ کس کو کہیں گے؟ کس کو کہیں گے؟